الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حکمت بری باتیں چل رہی تھیں، انہی میں سے چند باتیں ابھی بھی آپ سے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین، بہت قیمتی اور یہ لاکھوں روپے کی بات ہے۔ فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جو بندہ سمجھدار ہوتا ہے، اہل ایمان ہوتا ہے، جہاں سے اسے ایک دفعہ دھوکہ ملا، ایک دفعہ نقصان ہوا، دوبارہ وہاں نہیں پہنچتا۔ آج دنیا میں انسان دھوکوں پر دھوکے کھا رہا ہوتا ہے، پھر سوچنا چاہیے کہ اس کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے، کیوں بار بار وہ دھوکہ کھا رہا ہے۔ جس انسان کو ایک جگہ سے ٹھوکر لگتی ہے وہ سبق سیکھتا ہے، دوبارہ اگر اسی جگہ سے اس کو ٹھوکر لگ رہی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، وہ عقل مند نہیں، بے وقوف انسان ہے۔ پیارے آقا نے تو یہاں حدیث میں فرما دیا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6133۔ اس کا حصہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک بندہ بار بار وہ غلطیاں دہرا رہا ہے، بار بار وہی نقصان اٹھا رہا ہے، تو اس حدیث کی نظر میں گویا وہ مومن نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات بہت اچھی بات ہے، کاش اس کو ہم سمجھیں، آج دنیا میں کسی کو کسی پہ اعتراض نہ ہو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم، تم لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، ان کے مرتبے پر اتارو۔ ایک والد ہے، ان کا اپنا مقام ہے، ماں جی ہے، اس کا اپنا مقام ہے، وائف ہے، بیوی ہے، اس کا اپنا مقام ہے، بیٹے ہیں، اس کا اپنا مقام ہے، ماں ہے، بیوی ہے، ہر ایک کو مینج کرنا ہے، ہر ایک کو مقام دینا ہے۔ اسی انداز میں علماء کا، اللہ کے نبی کے، ورثاء کا اپنا مقام ہے۔ جو انسان ہر ایک کو مرتبے اور مقام پہ رکھتا ہے تو وہ انسان کبھی بھی دنیا میں فساد کا ذریعہ نہیں ہوتا، محبت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب چھوٹے بچے ہیں، اس لیے پیارے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گویا چھوٹے کا مقام یہ اس کو پیار دیا جائے، بڑوں کا مقام یہ ان کا احترام کیا جائے۔ آج دوست کیا اور اوروں کے لیے، سب کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کا احترام نہیں ہے۔ آج کتنا افسوسناک حالات بن چکے ہیں کہ بے اولاد اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو ہر ایک کو اس کے مقام تک رکھنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بہت پیاری اور بہترین بات کہ انسان دنیا میں رہے، اس سے دنیا والے پیار کریں، اللہ بھی پیار کریں۔ وہ کون سا ایسا ضابطہ ہے انسان دنیا والوں کے نظروں میں بھی محبوب ہو جائے اور خالق کے کائنات کی نظر میں محبوب ہو جائے؟ سماعت فرمائیے، پیارے آقا فرماتے اذھب فی الدنیا یحبک اللہ وزہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس، دنیا سے زہد اختیار کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، یحبک اللہ، اللہ آپ سے محبت کریں گے۔ اور جو کوئی لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بھی زہد اختیار کرو، دنیا والے بھی تم سے محبت کریں گے۔ اب اگر میرے ذہن میں اس بندے کے پاس پیسہ والا ہے تو میں اس کی جو ٹی سی کروں اور اس کے پاس جاؤں تو اس کے ہاں میری کیا وقت رہے گی؟ بے پرواہ ہو جائے، دنیا کی پرواہ نہ کرے، دنیا والوں کا کوئی پرواہ نہ کرے، پیسہ اور ملک و ملت یہ ہاتھوں کی محل ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں ایک اللہ والے کے جب زمین پہ چلو کہ اللہ یہ پڑی مٹی ہے اور یہ بلڈنگ کھڑی مٹی ہے، دونوں مٹی ہے، دونوں مٹی ہو جانا ہے۔ تو اگر اس حد فی دنیا یحبک اللہ، کروڑ روپے کی بات ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، خدا کے محبوب بن جاؤ گے، اور دنیا والوں کے جو ہاتھ میں ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا والوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ حکمت بری اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، الاثم ما حاک فی صدرک، جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے یہ گناہ ہے، جس چیز کا گھبراہٹ ہو، یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے، کسی بات میں گھبراہٹ آتی، کھٹکا آتا ہے دل میں، وہ کام نہ کریں، وہ گناہ ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب شان بیان کی ہے مسلمان کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کامل ہے ہی وہ جس کی ہاتھ اور زبان کی دسترازیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہم غور کر کے دیکھیں، کیا میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان، اس کو اشارہ کرتا ہوں یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ چیز ہے، اس کو ہاتھ سے مارتا ہوں یہ بھی نقصان دہ چیز ہے، میں ہاتھ سے کسی کے بارے میں غلط بات لکھتا ہوں یہ بھی نقصان دہ چیز ہے، اور اسی انداز میں
اگر پاؤں سے میں چل کے جاتا ہوں یا پاؤں کسی کو مارتا ہوں، لات مارتا ہوں یا اسی طریقے سے پاؤں مارتا ہوں، جوتا مارتا ہوں کسی کو، اللہ معاف فرمائے، تو یہ میں مومن کامل نہیں ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کامل مسلمان ہے ہی وہ جس سے دوسری دنیا کے مسلمان سارے جو ہے کہ وہ محفوظ رہیں اور امن میں رہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات کی ہے، کروڑوں روپے کی بات ہے، المؤمن مرآۃ المومن، سبحان اللہ، مومن کا آئینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں محدثین کہ یہاں مومن کو آئینہ کیوں قرار دیا ہے؟ جب میں اور آپ آئینہ دیکھتے ہیں، مرر دیکھتے ہیں، اس کے اندر یہ کمال ہے کہ وہ مجھے میرے عیب دکھائے گا، جو چہرے میں جو کچھ ہوگا کہ آپ کے چہرے میں تل ہے، نشان ہے، یہ فلاں ہے، لیکن میرے دیکھنے کے بعد آپ جا کر دوبارہ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو نہیں بتائے گا کہ مفتی عبداللہ ہاشمی صاحب نے مجھے دیکھا تھا تو ان کے چہرے میں یہ عیب ہے، وہ آپ کو آپ کے عیب دکھائے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو اپنے عیوب کی فکر میں لگا رہے، اپنے بارے میں فکر مند ہو جائے، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے، اور اسی انداز میں تنہائی میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے، کسی مسلمان بھائی میں کوئی کمزوری ہے تنہائی میں جا کر اس کو بتا دے، حکمت بھری کسی انداز کو اختیار کر کے اس تک پہنچ جائے تاکہ اس کی وہ بات اس سے دور ہو جائے۔ اگر پورے محلے میں بتائے ہوئے اس سے یہ خرابی نے، اس کے اندر یہ خرابی نے، وہ فلاں بندہ فلاں جگہ کھلتے ہیں جی کل، یوں کر کے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم خود بے عزت ہو جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبک شیء یومی و یصب، کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دے گی، اس لیے محبت اللہ رسول کی ہونی چاہیے۔ دل بہر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا تو اسے لاکھ رو کسی پہ ضرور مرے گا۔ ہم اپنے دل میں اللہ رسول کی محبت کو لائیں، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کہی ہے، بات تو بہت پیاری ہے، ساری باتوں کا خلاصہ فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ہم کوشش کریں دنیا کی محبت اپنے دل میں لائیں۔ اور فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ تعاون محبت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے جو بھی ہمارے اوپر احسان کرے ہم احسان بند ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جس دا کھائیے اسی دا گائیے، جو آپ کے ساتھ مشکل میں ساتھ دے، آپ پر احسان کرے، مجھ پر کرے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا اسے اللہ اپنے شکر کی توفیق نہیں دیتے۔ اللہ کریم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 5 کلپ میں ہم نے حکمت بھری چند باتیں پیش کی ہیں، سب سے پہلے مجھے، پھر میرے سننے والے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، اور جہاں تک یہ پہنچائیں جو بھی سنیں ان سب کو اس پہ عمل کر کے اس پیغام خیر کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔